یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آنا۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین سے میں حاضر خدمت ہوں، فوزیہ جنید۔ آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ اسلام اور خدمت انسانیت کے اگلے سیشن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، دوسرے حصے کا۔ پہلے حصے میں ہم نے اسلام کے تصور خدمت انسانیت پر بات کی تھی، اس تناظر میں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم چلتے پھرتے ہیں، بستے ہیں، اس معاشرے کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی حقوق انسانی کے تناظر میں بات کریں گے، جس کا میں نے ایک آیت مبارکہ سے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں والدین کے حقوق کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ وہ والدین جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو ہمیں پروان چڑھا کر ایک مقام پر پہنچانے کا مرحلہ طے کرواتے ہیں، وہ والدین جو خود تکلیف سہ کر بچوں کو آسانی اور سہولت فراہم کرتے ہیں، وہ خود پریشان رہ کر بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کرتے ہیں، ان والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ اپنی توحید، اپنی عبادت، اپنی بندگی کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات وہ کیا فرما رہا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر کہہ رہا ہے اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ وہ حقوق والدین ہیں، یہ وہ انسانیت ہے، یہ وہ حسن سلوک ہے، یہ وہ خدمت انسانیت کا تصور ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ یعنی جس گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، جہاں سے ہم نے پروان چڑھے، اس گھر کے پہلے سربراہ اور پہلے نقطۂ آغاز والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے پر اگر نگاہ دوڑائیں تو آج ہمارا معاشرہ ایک زوال اور پستی کا شکار ہے۔ اس زوال اور پستی کی انتہا یہ ہے کہ ہم جس یورپ کو، جس معاشرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہاں اولڈ ہومز بنا دیے گئے، جبکہ اسلام کا تصور اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ان والدین کو جنہوں نے ہم پر احسان کیا، پھر حکم دیتا ہے کہ ان پر احسان کیا جائے، جبکہ حقیقتاً اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا والدین پر احسان کیا جا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ میری بھلائی کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اسی طرح بار بار پوچھنے پر 2 سے 3 بار پوچھا، تیسری دفعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، اور جب چوتھی دفعہ یہی سوال دہرایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔
اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا حق ہماری زندگی میں کتنا ہے اور اسلام اس کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت بیان کرتا ہے۔ یمن کا رہنے والا ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے اور اس کے کندھوں پر اس کی بوڑھی ضعیف ماں سوار ہے۔ جب وہ کعبے کا طواف مکمل کر لیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس ایک لمحے کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو تیری پیدائش کے دوران تیری ماں نے سہی۔ یعنی ماں کا مرتبہ اور والدین کے حقوق کا یہ عالم ہے۔ پھر حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل میں کہ ایک شخص آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن میرا باپ جو ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ محتاجی میں ہے اور اسے میرے مال کی ضرورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تیرا جو کچھ بھی ہے، تیرا وجود، تیرے مال، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یعنی کہاں سے آغاز ہوا اس سفر کا جس کے بعد آج تم اس ترقی تک پہنچے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ جب مشقت بھری زندگی گزار کر ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا گھر میں کیا مقام ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح اپنی ضرورتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کس طرح وہ جوان بیٹا جس کو پال پوس کر اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا وہ اسے ان نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں والی گھڑیوں میں جہاں اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کا در ہمارے لیے وسیع کیا ہے، اسی طرح ہم اپنے دامن دل کو وسیع کریں اور اللہ کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنے قبلہ کو درست کریں اور اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ پھر ایک ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، والد جنت کا وسطی بڑا دروازہ ہے، چاہے یہ دروازہ کھول لو اگر تم چاہو تو والد کو راضی کر کے۔ اسی طرح یہ سفر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے والدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ ان سے احسان کرو۔ احسان کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی قوت سے بڑھ کر اپنے والدین کا حق ادا کریں، ان سے حسن سلوک کرنے کا، بڑھاپے میں ان کو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ سوچیں، ایک ذہن آپ اگر تھوڑی سی بھی نگاہ معاشرے پر کریں تو جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اس کی قوت وجود کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے ذہن کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ بہت سی باتیں دہرانے لگتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ننھے بچے دہراتے ہیں، بہت سی باتیں بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ اسی لیے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ والدین جس عمر میں ہوں گے ان کا کمیونیکیشن گیپ ہوگا، وہ ہماری جیسی باتیں نہیں کریں گے۔ آج کا نوجوان جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جس سائنس اور ٹیکنالوجی سے وہ آشنا ہے، اس کے والدین اس سے آشنا نہیں ہوں گے، اور جب وہ باتیں کریں گے تو شاید اس کے ٹیسٹ کی نہ ہو، اس کے مزاج کی نہ ہو، اس کی سمجھ کی نہ ہو، اس کی دلچسپی کی نہ ہو۔ لیکن حکم کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، ان کی باتیں توجہ سے سنو، ان کو وقت دو۔ اور یہاں تک یہ بات ہم اگر سمجھنا چاہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا ایک ننھا معصوم بچہ، 2 سے 3 سال کا بچہ جو صحیح سے بولتا نہیں ہے یا اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کرتا، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو 10 دفعہ دہراتا ہے لیکن ہم اسے رسپانس کرتے ہیں، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے پیار سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا بھی یہ حق ہے کہ جس طرح انہوں نے اس بچپنے میں ہمیں ہمارا حق ادا کیا، ہماری شفقت اور نرمی سے ہماری تربیت کی، ہماری باتیں سنی، بار بار دہرانے کے باوجود سنی، آج ان کا بھی حق ہے کہ ہم ان کی باتیں سنیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس طرح تمہیں انہوں نے پالا، جس طرح تمہیں انہوں نے پروان چڑھایا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ آج ضرورت انہیں ہے تمہاری۔ یہ طرز عمل ہمارا معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے شیڈول میں اپنے والدین کے لیے وقت رکھیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہی وہ نجات کا ذریعہ ہے جس طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ بستر پر لیٹ کر انہیں دلچسپی کی، مزاح کی باتیں سنا رہا ہے اور اس پر اس کے والدین مسکرا رہے ہیں،
تو یہ عمل اتنا محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہ اس عمل کو تلوار لے کر جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابیس کرنی باوجود ایک تڑپ اور ایک محبت اور ایک شدت رکھنے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ یہ سفر نہ کر سکے تھے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت خوبصورت نقطہ کہ اللہ رب العزت کی جو پہلی شان اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان کی اور جو قرآن پاک کا اختتام جس پر کیا، جس پر پہلی وحی نازل کی، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت میں بھی اپنی جس شان کا اظہار کیا وہ رب کی شان ہے۔ پھر قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی جو پہلی شان اللہ پاک نے اپنی بیان فرمائی وہ رب کی شان بیان فرمائی۔ پھر آخر کلام پاک کا اختتام ہوتا ہے سورہ ناس پر، تو اس کے بھی اگر الفاظ ہم اٹھا کر دیکھیں تو قل اعوذ برب الناس، یہاں پر بھی اسی شان کا اظہار فرمایا، یعنی پالنے والا۔ اور یہی شان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں والدین کے لیے یہی لفظ استعمال کیا۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ صاحب اختیار ہے، لیکن اسی شان کا حامل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بھی بنایا ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہمیں پال کر شفقت سے بڑا کیا۔ تو یہ وہ شان ہے جس کی معاشرے کو آج ضرورت ہے پالنے کی، جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی طلب نہ ہو، جس میں کوئی سختی نہ ہو، جس میں شفقت ہو، نرمی ہو، نشوونما کے لیے جو چیزیں تقاضا کرتی ہیں وہ چیزیں موجود ہوں۔ اس طرح کا تعلق اپنے والدین سے رکھو، ان کی تکلیف دور کرو، ان سے اف تک نہ کہو۔ اسی طرح چونکہ ہم حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں، خدمت انسانی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ شاید پیسہ دینا ہی خدمت انسانیت ہے، کسی کی کوئی مالی ضرورت پوری کرنا ہی خدمت انسانیت ہے اور صدقہ ہے اور نیکی ہے اور بر ہے اور خیر ہے، جبکہ اسلام ایسا تصور نہیں دیتا۔ اسلام نے تو ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو جو ہمارے وجود سے صادر ہوتا ہے اس کو نیکی اور گناہ دونوں تصورات کے پیمانے بنا دیے ہیں جن پر پرکھا جائے گا۔ آگے قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِیرًا، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنے مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ یعنی اللہ پاک کا منشا کیا ہے ایک انسان سے کہ وہ انسان صرف وجود کا نام نہ ہو، وہ ایک کردار ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو ہم اسے انسان کہنا گوارا نہیں کرتے، اسے وحشی کہتے ہیں، اسے درندہ کہتے ہیں، اسے انسانیت کا دشمن کہتے ہیں۔ اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شعور میں کہیں اور ہمارے لاشعور میں یہ بات موجود ہے کہ انسان ایک صفت کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک کوالٹیز کا نام ہے۔ وہی کوالٹی قرآن پاک اس میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ انسان نماز تو پڑھتا ہے تو دوسری طرف وہ اللہ کے بندوں کے لیے خیر بھی کرتا ہے۔ نماز کا کیا پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اس کا اثرات کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو ہمارا مال پہنچے گا؟ وہ مال کس کے لیے استعمال ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر قربانی ہے تو قربانی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نہ تو تمہارا گوشت اور نہ خون پہنچے گا، کیا پہنچے گا؟ نیت پہنچے گی۔ اور وہ گوشت کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کی مخلوق کے اندر تقسیم ہوگا، ضرورت مندوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا ہے خدمت انسانیت کا، جس کی کوئی اور مثال، کوئی اور معاشرہ، کوئی اور تہذیب پیش نہیں کر سکتی جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے وہ مظلوم اور محروم لوگ جو پسے ہوئے تھے، جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے حق مارے گئے تھے، وہ خواتین جو اپنے حقوق سے محروم تھی، جن کی عزت نہیں تھی، وقار نہیں تھی، حقوق نہیں تھے، وہ کیوں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچتے نظر آئے؟ کیونکہ انہیں وہاں پر وہ رحم دلی، وہ شفقت، وہ انسانیت، وہ ہمدردی، وہ خدمت انسانیت کا تصور نظر آ رہا تھا۔ آج پھر اس بگڑے ہوئے معاشرے، اس زوال پذیر معاشرے، اس تباہ حال معاشرے کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر انہی روایات کو زندہ کریں،
پھر ہم اسی سیرت و کردار کو اپنا کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، پھر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ اپنا طرز عمل تبدیل کریں اور ان کے لیے خدمت کریں، ان کے لیے حصہ ادا کریں. اور پھر یہ دینا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. پھر اللہ رب العزت کلام پاک میں جگہ جگہ اسے اپنے ساتھ تجارت قرار دیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں لوجہ اللہ خدمت دین اور خدمت انسانیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.